السلام علیکم، اسکائی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیحان۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں۔ اس سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد شریف تھا جو اس وقت کے بہت مشہور صنعت کار تھے۔ انہوں نے اس وقت اتفاق فاؤنڈری اور شریف گروپ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 1930 کی دہائی میں صنعت کاری کا رخ کیا۔ اس دور میں چند ہی مسلمان گھرانوں کا صنعت کاری میں نام تھا جس میں میاں محمد شریف کا نام سر فہرست ہے۔ اسٹیل کے کاروبار میں قدم رکھنے کے بعد شریف خاندان نے سیاست کی طرف رخ کیا۔ نواز شریف نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ انہوں نے قانون کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ان کی رہائش گاہ لاہور کے سرکل روڈ کے علاقے میں موجود محلہ رام گلی میں تھی۔ نواز شریف اپنے اسکول کی ہم جماعت لڑکوں کی نسبت محلے کے لڑکوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھتے تھے۔ ان کے مشاغل میں کرکٹ کھیلنا، فلمیں دیکھنا اور گاڑی ڈرائیو کرنا شامل تھا۔ نواز شریف اور خواجہ آصف نے ایک ہی گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے زیادہ تر قریبی دوست زمانہ طالب علمی کے وقت کے ہیں۔ نواز شریف اپنے خاندان کے مشہور اتفاق گروپ کا حصہ بن گئے جو سٹیل مل، شوگر مل اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں دلچسپی رکھتا تھا۔ نواز شریف نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز اس دور میں کیا جب شریف خاندان کے سٹیل کے کاروبار سمیت کئی صنعتوں کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کیا تھا۔ 1976 میں نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی جو اس وقت پنجاب میں کافی مقبول سیاسی جماعت تھی۔ جب بھٹو نے ان کی صنعت کو نیشنلائز کر دیا تو شریف خاندان کا اس پر بہت برا اثر پڑا۔ انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ شریف خاندان اور بھٹو خاندان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر نواز شریف کے والد نے انہیں سیاست میں دھکیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں نواز شریف نے بطور وزیر خزانہ پنجاب کے فرائض سر انجام دیے۔ نواز شریف کے ماموں نے سیاست میں نواز شریف کی رہنمائی کی اور انہیں مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے بعد 1985 میں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جبکہ 1988 میں مارشل لاء کے اختتام پر وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اگست 1988 میں ضیاء الحق کی موت کے بعد مسلم لیگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی اور مسلم لیگ کی باغ دوڑ نواز شریف نے سنبھال لی۔ اس کے بعد یہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کہلانے لگی۔ نواز شریف فوجی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے۔ 1984 میں انہیں اچانک ہی پنجاب کی صوبائی حکومت کا حصہ بنا دیا گیا۔ 1990 کے دوران نواز شریف نے اسلامی جمہوریہ اتحاد کے سربراہ کی حیثیت سے عام انتخابات کی مہم چلائی جس میں ان کے ساتھ حاکان عباسی اور شیخ رشید بھی موجود تھے۔ نواز شریف 1991 میں فوج کے تشکیل کردہ اتحاد جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے پہلی بار وزیر اعظم بنے، لیکن جلد ہی صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کے اختلافات کا آغاز ہو گیا کیونکہ وہ تمام اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اختیارات کی یہ جنگ ان کے زوال کا سبب بنی اور ایک کمزور بغاوت نے صدر اور وزیر اعظم دونوں کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ نواز شریف ریاست کے دیگر ستون کے سامنے آنے کی وجہ سے دو بار اپنی مدت پوری نہ کر سکے۔ پہلی بار صدر اور دوسری مدت میں فوج کے سامنے ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ وہی فوج تھی جو ان کے سیاسی عروج کی ذمہ دار تھی۔ نواز شریف کی پہلی مدت اس وقت اچانک ختم ہوئی جب صدر غلام اسحاق نے اپریل 1993 میں قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ ایک ماہ بعد مئی 1993 میں نواز شریف اقتدار میں اس وقت واپس آئے جب سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا صدارتی حکم غیر آئینی قرار دیا۔ 1993 کے انتخابات میں بینظیر بھٹو کی اقتدار میں واپسی فوج کی جانب سے نواز شریف کے خاتمے کا نتیجہ تھی۔ اس کی ایک اور وجہ IGI کی علیحدگی تھی۔ دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے نواز شریف کے دور کا آغاز 1997 میں اس وقت ہوا جب پاکستان مسلم لیگ نون نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی۔ اپنی دوسری مدت میں انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کشیدگی کا سلسلہ جاری رکھا۔ نومبر 1997 میں ایک سماعت کے دوران ان کی حامیوں کی بڑی تعداد نے عدالتی کارروائیوں کو متاثر کرنے کے لیے سپریم کورٹ پر دعویٰ بول دیا۔ اس افراتفری کے دوران وزیر اعظم نواز شریف نے صدر فاروق لغاری کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو معزول کر دیا گیا۔ دسمبر 1997 میں وزیر اعظم نواز شریف نے اعلان کیا کہ پاکستان صرف اس صورت میں جوہری تجربات پر پابندی کے معاہدے پر دستخط کرے گا جب بھارت بھی اس پر دستخط کرے۔ 28 مئی 1998 میں پاکستان نے پہلا کامیاب جوہری تجربہ کیا جبکہ 30 مئی کو دوسرا تجربہ کیا گیا۔ 1999 میں نواز شریف کے فوج کے ساتھ تعلقات پھر خراب ہو گئے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہیں طے شدہ حملوں سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے اکیلے فیصلے کیے۔ 2 ماہ بعد کارگل کے معاملے پر نواز شریف کی حکمت عملی پر آرمی، نیوی اور ایئر فورس تینوں کے ساتھ ان کے تعلقات شدید متاثر ہوئے۔ صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب اکتوبر 1999 میں وزیر اعظم نواز شریف نے چیئرمین آف دی جوائنٹ چیفز اور چیف آف آرمی اسٹاف کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ بغاوت کے ڈر سے وزیر اعظم نواز شریف کے احکامات پر ایئرپورٹ بند کر کے جنرل پرویز مشرف کے طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے روکنے
روکنے کی کوشش کی گئی، تاہم جنرل پرویز مشرف کے نواب شاہ ایئرپورٹ لینڈ کرنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ جنرلوں کو ملک سنبھالنے کا حکم دیتے ہوئے نواز شریف کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کو 10 سال کے لیے ملک سے جلا وطن کر دیا۔ کئی سال کی جلا وطنی کے بعد اگست 2007 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم نامہ جاری کیا کہ نواز شریف کبھی بھی پاکستان آ سکتے ہیں۔ نواز شریف 10 سال جلا وطنی کاٹ کر پاکستان پہنچے، مگر انہیں طیارے سے اترنے نہیں دیا گیا اور پھر کچھ دیر بعد جدہ ڈیپورٹ کر دیا گیا، جس کے بعد وہ نومبر میں پاکستان واپس آئے اور سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ 2008 سے لے کر 2013 کے عرصے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت بنائی۔ مئی 2013 میں نواز شریف کی تیسری دفعہ حکومت قائم ہوئی، مگر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگے۔ نواز شریف حکومت نے کراچی میں پاکستان رینجرز کے تحت آپریشن شروع کیا، جس کا مقصد کراچی جیسے بڑے شہر سے جرائم اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا تھا۔ نومبر 2013 میں وزیر اعظم نواز شریف نے کراچی میں 9.59 ارب ڈالر کی لاگت سے ایٹمی بجلی گھر کے منصوبے کی بنیاد رکھی۔ 2014 کے آخر میں نواز شریف نے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر شدید احتجاج کا سامنا کیا۔ اکتوبر 2016 میں پاناما پیپرز کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت آیا، جس میں شریف خاندان پر منی لانڈرنگ اور ٹیکس بچانے کے حوالے سے تحقیقات شروع ہوئی۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد سپریم کورٹ نے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا حکم نامہ جاری کیا۔ نواز شریف دبئی کی ایک کمپنی میں بطور مینیجر کی سیٹ پر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس بنا پر سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دے دیا۔ اس کے بعد انہیں سزا ہو گئی اور اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد جیل میں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، لیکن ان کی طبیعت میں سدھار نہ آ سکا۔ ڈاکٹروں کی ایک میڈیکل ٹیم تشکیل دی گئی، انہوں نے نواز شریف کے کچھ میڈیکل ٹیسٹ کیے۔ ان رپورٹس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کا علاج پاکستان میں ناممکن ہے، ان کو ایمرجنسی بنیاد پر لندن شفٹ کیا جائے۔ پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو عبوری ضمانت پر علاج کے لیے لندن بھیج دیا جائے۔ آج کل وہ لندن میں مقیم ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کسی نئے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔